السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم ہمارے جو مخالفین ہیں، مثلاً وہ چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث وہابی ہوں، یا چاہے وہ پلمبری ہوں، یہ ہمیں ایک تانا ضرور مارتے ہیں، اور وہ تانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ بریلوی ہو، آپ قبر پجاری ہو۔ قبر پجاری ہونا ایکچولی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہمارے ادھر 3 طبقات پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ اہل العلم کا ہوتا ہے جو عقیدے سے اور مسالک سے باخبر ہے۔ دوسرا طبقہ ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے وہ عموماً جاہلوں کا طبقہ ہوتا ہے، جس کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم سنی ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ شریعت میں کیا حکم ہے اور مزارات پر جا کر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو طبقہ ہمارا یہاں پایا جاتا ہے وہ طبقہ ہے لبرلوں کا طبقہ، سیکولروں کا طبقہ، جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے مسلک ایکچولی میں کیا ہے، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا رہے گا۔ تو ایسے 3 طبقات کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم دوسرے اور تیسرے طبقات کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو نقصان ہوتا ہے۔ قبر پجاری ہیں۔ قبر پجاری کا مطلب ہوتا ہے قبر کو پوجنے والے، قبر کی عبادت کرنے والے۔ قبر کی عبادت یعنی کہ آپ نے باقاعدہ اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر جو عبادت کے قابل ہے، آپ نے ایک قبر کو کسی بھی بزرگ کی، اولیاء کی، کسی بھی انبیاء کی، کسی بھی صالحین اور صدیقین کی، آپ نے قبر کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا اور آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو بھی صحیح العقیدہ سنی کبھی قبر کا عبادت نہیں کرتا ہے۔ ہر شخص خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے جاہل سے جاہل کو بھی کہ وہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ سجدہ ریز وہ کعبہ کے آگے ہو رہا ہے، پر عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، سجدہ اللہ کے آگے ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ بس ڈائریکشن ہے، پر قبر کے معاملات میں وہ بھی حرام ہے۔ قبر کو ایز اے ڈائریکشن بنا کر سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ سجدہ تعظیم حرام ہے، سجدہ عبادت شرک ہے۔ دونوں ہی سجدے سے اہل سنت منع کرتے آئے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ تو اہل سنت کو جو بھی اب قبر پجاری کہتا ہے وہ دلیل لائے، علم سے ثابت کرے کہ ہم نے نعوذ باللہ کبھی قبر کی عبادت کی، یا کبھی قبر کی عبادت کرنے کا کہا، یا کبھی ہمارے اکابرین یا علماء نے قبر کی عبادت کی۔ اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو برائے کرم آپ اپنی حدوں میں رہیں، کیونکہ آپ جب کسی کو پرست کہتے ہو تو آپ اس کی تکفیر عامہ کر دیتے ہو۔ آپ اس شخص کو قبر پجاری نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ آپ اس کو سیدھا مشرک قرار دے رہے ہو کہ تو اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کے لائق ہے تو قبر کی عبادت کرے گویا تو کافر ہو گیا۔ تو اب اگر آپ نے کسی کو بھی بنا سوچے سمجھے قبر پرست کہہ دیا تو آپ نے اس سنی کی تکفیر کر دی، اور آپ کو اس سے بچنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو کافر کہے اور اگر وہ نہ ہو تو کہنے والے پر کفر لوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے سنیوں کو قبر پجاری کہا اور وہ قبر پجاری نہ ہوئے، اور قبر پجاری ہونا کیونکہ خود میں ایک کفر ہے، اور اگر وہ قبر پجاری نہ نکلے نا تو آپ کے اوپر کفر لوٹ جائے گا۔ تو ہمارے مخالفین اگر ہماری نہیں پرواہ کرتے ہیں تو اپنے ایمان کی پرواہ کریں۔